صدر بائیڈن کا اردن میں ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل، جوابی کارروائی کا عزم۔ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کی مدد بند نہ کی جائے، سیکرٹری گوٹیرس کی اپیل۔ ایران میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کرنے اور موساد کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ شام کی سرحد کے ساتھ اردن کے اندر اس ڈرون حملے کا جواب دے گا جس میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے بھی جوابی کارروائی پر زور دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے ابتدائی رد عمل میں اس حملے کے لیے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ ایران نے ان حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود اسرائیل اور حماس کی غزہ میں جاری جنگ کے دوران مشرق وسطی میں ملیشیا گروپوں نے گزشتہ کئی ماہ میں امریکی فورسز پر حملے کیے، لیکن ایسا پہلی بار ہے کہ کسی حملے میں امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ اردن میں کیے جانے والے ڈرون حملے سے زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد کم از کم 34 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کی فنڈنگ جاری رکھے، جس پر اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے 12 ملازمین حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث تھے۔ اسرائیل کی جانب سے ان الزامات کے بعد امریکہ سمیت 8 مغربی ملکوں نے اونروا کی مالی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اونروا ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ان ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی ہے جن پر حملے میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ گوٹیرس نے کہا کہ اگر امداد بحال نہ کی گئی تو اونروا کو فروری کے اختتام تک غزہ کے 20 لاکھ انسانوں کی مدد کے آپریشنز بند کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چند لوگوں کے جرم کی سزا اتنی بڑی آبادی کو نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل نے غزہ میں یرغمالوں کی رہائی کے بارے میں امریکہ، قطر اور مصر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات چیت آئندہ ہفتے تک جاری رہے گی۔ مذاکرات کے بارے میں نیتن یاہو کے دفتر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اہم خلا کیا ہے اور نہ ہی دیگر فریقوں کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت نے اپنے ابتدائی فیصلے میں ان کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو عالمی عدالت کے فیصلے میں اسرائیلی رہنماؤں کی جانب سے دیے گئے ایسے بیانات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا جس میں فلسطینیوں کے خلاف اشتعال انگیز اور غیر انسانی زبان استعمال کی گئی تھی۔ ان میں صدر اسحاق ہرزوگ کے تبصرے بھی شامل تھے، جن میں ایک نیوز کانفرنس میں غزہ کے فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہرزوگ نے کہا تھا کہ ایک پوری قوم اس قتل عام کی ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی صدر نے پیر کو کہا کہ عالمی عدالت نے اسی نیوز کانفرنس میں ان کی دیگر باتوں کو نظر انداز کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معصوم شہریوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ ایران میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کرنے اور اسرائیل کی خفیہ سروس موساد کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ان افراد کو 2022 میں ایران کی وزارت دفاع سے تعلق رکھنے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنانے اور اصفہان شہر میں میزائل اور دفاعی ساز و سامان میں ملوث ہونے کے الزام میں سزا سنائی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس آپریشن کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر موساد کی جانب سے کی گئی اور ان 4 کو ایران میں داخل ہونے سے پہلے افریقی ملک میں اسرائیلی ایجنسی نے تربیت دی تھی۔ ان 4 کی شناخت ایرانی شہریوں محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا ازاربر اور پجمان فتحی کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ پھانسی ملک کی سپریم کورٹ کی جانب سے ستمبر میں ایک اور عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھنے کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔